محترم حاضرین، اس طرح سے ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اب چند ہی پروگرام ہیں جسے ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اب میں ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو بالکل اس شعر کی مصداق ہے کہ نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے رستے میں، نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے رستے میں، چراغ ہم نے جلائے ہوا کے رستے میں، اور آپ ارادے کا ہمالہ ہیں عمل کا آبشار، آپ ارادے کا ہمالہ ہے عمل کا آبشار، ایسا سورج ہے جسے لگتا نہیں ہرگز گہن، اور جن کی خدمت اور جن کا تعلق اور جو اس شعر کے بالکل مصداق ہیں کہ ان کو اس سے کیا غرض صبح ہو یا شام ہو، ان کو اس سے کیا غرض صبح ہے یا شام ہے، خدمت اہل چمن ہر وقت ان کا کام ہے، جن کی زبان سے ہم نے ہمیشہ یہ شعر سنا ہے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اس سے میری مراد محترم مشفق و شفیق عزت مآب جناب انور علی آروی حفظہ اللہ، ناظم اعلیٰ مدرسہ احمدیہ سلفیہ ملکی محلہ اور سرپرست ندوۃ الطلبہ ہیں۔ ہم ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کریں گے کہ آپ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ اور کلمہ تشکر سے مستفید فرمائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کا سایہ تادیر ملت اسلامیہ کے اوپر قائم اور دائم رکھے، اور اللہ آپ کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہر قسم کی بڑائی کبریائی اس احکم الحاکمین کے لیے۔ بڑے خوش نصیب اس ادارے کے بانی ابو محمد ابراہیم آروی رحم اللہ، جو ایک بڑی نعمت چھوڑ کے گئے اس شہر آرا کے لیے۔ میں صدر محترم انور حسین سلفی، مہمان گرامی اور دیگر میرے قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمان اعظام اور میرے جگر کے پاروں اور شاخوں سے آئے ہوئے مہمان اعظام، ان سارے لوگوں کی قربانیاں جو بھی آج ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، جو کچھ ہے، یہ بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ ہم پہلے یہ درود و سلام کے حقدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ سارے انبیاء اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، ہم یہ جو ادارہ ہے، جو بانیے ہیں تھے یہ ابو محمد ابراہیم آروی، تو ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ان کے سارے رشتہ دار اکابر سارے چلے گئے، یہاں سے کچھ کر گئے، مگر جو بزرگ ہستیاں اس ادارے کو بچائیں، چاہے وہ حافظ علی حسین رحم اللہ ہوں، چاہے وہ تبارک حسین صاحب ہوں، چاہے وہ حافظ صاحب تھے، یہ سارے لوگ کس طریقے سے بچائے، اور طاہر مرحوم رحم اللہ ابو ذاکر صاحب کے ابو جان، ہمارے خود نانا جان حافظ مخدوم رضا صاحب، تو اس کی پوری کہانیاں ہم کو بتاتے تھے۔ میں ایک دنیا دار گھرانے کا ہوں، مجھ کو علمی صلاحیت عربی کی نہیں، پھر بھی ان اساتذہ اکرام کی شکر میں ادا کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کا جھوٹا کھانا، یہ جو ہمارے لخت جگر ہیں، ان کی باتوں کو سننا دیکھنا اور ان کی تقاریر کو دیکھنا چیک کرنا، اس سے مجھ کو
اللہ نے بہت کچھ دیا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اسی طریقے سے نفع بخش علم دے, اور ہمارے جتنے اراکین ہیں, جتنے ممبران ہیں, جتنے اساتذہ اکرام ہیں, جو دامے دل میں سکنے, اللہ ترقی ان کی دے. اور دین کے کام کو مکمل کرنے کے لیے اللہ نے خاتم النبی کو پیدا کیا, یہ دین مکمل ہو, کیونکہ اس وقت باطل ادیان تھے, باطل باتیں ہوتی تھی. زندہ درگور لڑکوں کے تقریر کیا کہ زندہ درگور لڑکیاں کو کر دیتے تھے لوگ, تو طلاق شدہ کی شادیاں نہیں ہوتی تھی. یہ سارے کام کو اللہ کے نبی کو بھیجا اللہ نے خاص کر کے, کہ میرے جو بندے ہیں, جو لوگ ہیں, اللہ نے بنایا اللہ کے نبی کو رحمت للعالمین, سارے جہان والوں کے لیے. چرندے پرندے نباتات انسان سب پر افضلیت اللہ نے دیا. ابھی ہم نے کچھ اثر وجدان صاحب حفظہ اللہ نے کچھ بیان کیا, کچھ ہمارے مہمان بلبترا کے انہوں نے بیان کیا, کچھ ہمارے حج ٹریول تقویٰ ٹریول نے بیان کیا, کچھ ڈاکٹر اعجاز صاحب نے بیان کیا. سب کا لب و لباب یہ ہے اس ادارے سے جٹیں. ہم کو افسوس ہے, بہت سد افسوس ہے, یہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہمارے رحم اللہ لوگ دے کے گئے. ہمارے ضیاء الحسن آلوی صاحب رحم اللہ, ان کو میں نے دیکھا تپتی ہوئی دھوپ میں پگڑی باندھے ہوئے اس ابراہیم صاحب کی مسجد, جبکہ یہ مسجد چھوٹی کتی تھی, اس میں نماز پڑھنے کے لیے لوگ نہیں آتے تھے. لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑی بند مسجد ہے, اس میں نماز نہیں ہوگی. میں اپنے کانوں سے سنا ہوں, ہم اندر سے روتے تھے. وہ سامنے سوڑی کا مکان تھا جو ابراہیم آلوی کی امانت ہے, جو آج ارشد اسکول ہے, اس میں شراب خوری ہوتی تھی, اور جب ہم لوگ تراویح پڑھتے تھے تو ناک میں شراب کی بو آتی تھی. گرمی کا دن ہوتا تھا. ہمارے نائب ناظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, صدر صاحب, ان لوگوں کو نے ان کے والد, ان کے چچا حافظ خیر اللہ صاحب یہاں پڑھاتے تھے, تراویح بھی پڑھائیں. ہمارے نانا ابا جب تک زندہ رہے تراویح پڑھاتے رہے, مگر حالات کے مد نظر کوئی ہم کو نظر نہیں آ رہا تھا. پھر دھیرے 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 یہاں کے نوجوانوں نے ہم کو زبردستی, یہاں ایک جلسہ ہوا 1969-70 میں کی بات میں بول رہا ہوں. اس وقت آئے تھے عبدالقیوم بستوی رحم اللہ مفسر قرآن. وہ حال تھا اس ادارے کا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. روتے تھے لوگ کھڑے ہو کے اور دعائیں کرتے تھے. اور یہی وہ مکان ہے بغل میں, انہوں نے اپنے جھوٹے کھانے میں, ہم کھانا بہت کم کھاتے تھے, آج بھی میری خوراک زیادہ نہیں ہے, بہت کم کھاتے, مگر زبردستی انہوں نے کھلایا. ایک علم کے گوہر ہم کو مل گئے. رضا الحسن صاحب کے دوسرے نمبر کے صاحبزادے ابو ناصر رضا الحسن, اللہ نے کہا نا کہ میری شکر گزاری کے بعد میرے بندوں کا بھی کرو. جیسے آج میرے آ گئے, اللہ نے غیبی مدد کر دیا, ہمارے قاری عبداللہ صاحب کے بڑے بھائی صاحب آ گئے اور انہوں نے اپنا خطاب کیا. اسی طریقے سے وہ ہم ایک بار جامعہ سلفیہ بنارس میں گئے تو وہ ہمیشہ نزلے کی بیماری میں مشغول رہتے تھے, مگر استادوں کا کام اور کپڑا اور ان کی تولیہ اور ان کی کچھی دھوتے تھے. یہ ابو ناصر رضا الحسن جو آج آپ کے رئیس المدرسہ ہے, ان کے لیے آپ لوگ خاص دعا میں یاد رکھیں, ان کے بال بچوں کے لیے, ان کے گھرانے کے لیے, کیونکہ وہ بندہ میرا ساتھ دیا مدینہ سے لے کے, پڑھائی سے لے کے آج تک. اگر میں کہہ دوں گا کہ 8 آنا پیسہ ان کو دینا ہے, پہلے تو وہ ہم سے خوب غصہ کریں گے, پھر بھی وہی بندہ ہم کو دیتا ہے, تاکہ یہ آج جو دیکھ رہے ہیں یا ان کی بھی کوشش بہت زیادہ ہے. میں ان کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں. سب سے زیادہ ہم کو ایک اور, جب مدرسہ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت ڈاکٹر لقمان سلفی رحم اللہ ہو گئے پرسوں,
ریاض یونیورسٹی میں. انہوں نے ہم کو کچھ سمجھایا اور اپنی توصیہ دیا. اللہ تعالیٰ ان کے قبر میں کروٹ کروٹ رحمت کی بارش کرے اور ان کو قیامت کے دن ہم لوگوں کے ساتھ ہم لوگ ان سے ملیں، کیونکہ وہ عالم ہستی تھے. ان کو بھول جائیں، ڈاکٹر عبدالسمیع جعفری کو بھول جائیں، ڈاکٹر عبدالحفیظ سلفی کو اور سمیع جعفری رحم اللہ کو، قیوم بستوی صاحب، ڈاکٹر دکتور رضا اللہ رحم اللہ صاحب، ڈاکٹر اظہری صاحب، ان لوگوں کو میں بھول نہیں سکتا ہوں. ان لوگوں کی قربانیاں یوپی والوں کی بھی، جس طریقے سے یہ گاؤں گاؤں سے آئے ہیں، ان لوگوں کے دروازے میں اتنا نہیں گیا جتنا ان کے دروازے گیا. روتے تھے سب لوگ ہاتھ پکڑ کے. حافظ ظہیر الدین صاحب، مجاز آدمی صاحب، حافظ یونس صاحب مولوی، ان لوگوں نے بہت ہی قربانیاں دی اور آج بھی مئو والے اس ادارے کو دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ ان کے کھیت کھلیان، ان کی ہر چیز میں اللہ برکت دے. تعلیم حاصل کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. تعلیم حاصل کرنا سب سے کٹھن کام ہے. نہیں بولو ہے کہ نہیں ہے؟ جس وقت پہلی وحی نازل ہو رہی ہے تو آ کے کہہ رہے ہیں مائی خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، اللہ کے نبی کی میری جان خطرے میں ہے. کیا کہہ رہی ہے مائی خدیجۃ الکبریٰ؟ اے نبی آپ گھبرائیں نہیں، صبر سے کام لیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں ہونے دے گا. کیوں نہیں ہونے دے گا؟ آپ یتیموں کی پرورش کرتے، آپ مساکین کو دیکھتے، آپ غریبوں محتاجوں کو دیکھتے، آپ کو کیسے ہوگا؟ آپ پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی. پریشانی لاگنا ہو تو تم غلط کاموں میں مشغول ہو جاؤ. دینی تعلیم حاصل کرتے ہو، ساری باطل ادیان سے اپنے کو بچا کے رکھو. شرک بدعت سے بچو، انانیت سے بچو، حسد سے بچو. حارث ہوتا ہے وہ جو ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. آج ہم کو انگلش کی تقریر میں نے سنا، عربی کی تقریر سنا، اردو بھی سنا. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. قابل ستائش ہیں ہمارے اساتذہ اکرام، ہمارے ماسٹر صاحب. میں غصہ کرتا ہوں اس لیے نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تم جوہر بنو، تم ابوالکلام آزاد بھی بنو، تو شاہ عین الحق پھلواری بنو. تم اپنے کو کبھی بھی نہیں سوچو کہ میں اس چھوٹے سے ادارے میں ہوں. اس ادارے میں جو آ کے بیٹھتا تھا سید سلیمان ندوی رحم اللہ بولتے تھے کہ یہ وہی ادارہ تھا، یہاں پر جوتے کے ٹھوڑ میں بیٹھتا تھا لوگ. اور سید سلیمان ندوی کی دادی بولی تھی کہ جاؤ ابراہیم کے مدرسے میں جاؤ، مدیہ میں تعلیم حاصل کرنے. افسوس ہے کہ یہاں کے شہر کے، یہاں کے قرب و جوار کے لوگ اس ادارے پر خصوصی دھیان نہیں دیتے، اپنے بچوں کو نہیں لاتے. انور علی آروی کی بات بڑی بری لگتی، میں ان کو بنانے کے لیے بولتا ہوں، چاہے وہ میرے شہر کے ہوں چاہے وہ باہر کے ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم لوگوں پر جو میں ظلم نہیں کرتا ہوں بیٹھو، تم لوگوں کو اچھا عالم بنانے کے لیے آج ماشاءاللہ 3 جوہر اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے، یہیں کے فارغ آپ کے ندوہ کے یہ کر رہے ہیں پروگرام، صدر صاحب ہیں بیٹھے ہوئے، آپ کے لائبریرین ہیں جمال الدین صاحب، آپ کے اعجاز انور صاحب، یہ لوگ اس جگہ کے فارغ. آپ کے بچے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ میں ہے، بڑے خوشی کی بات ہے. افسوس ہم کو اس بات پر ہے کہ حالات بڑے نازک ہو گئے اور ہمارے ساتھ بہت سی پریشانیاں ہیں، بیماری ہے، دکھی ہے، گھر ہے، دوار ہے. اس لیے میں نے یہاں کے ممبران کے ساتھ بیٹھک کر کے یہ فیصلہ لیا کہ اس بار ہم باہر کے مہمانوں کو نہ بلا کے بلکہ ہم اپنے اساتذہ اکرام سے اس صدارت کا بوجھ دوں، جس پر ہمارے بولے صدر محترم نے یا انور علی آروی صاحب نے نہیں، آپ کو اس لائق میں نے سمجھا تو میں نے دیا. اب میں آپ لوگوں کو یہ بھی تنبیہ کر رہا ہوں
کہ جو بھی جامعہ سلفیہ بنارس جا رہا ہے وہ اس مدرسے کی بقا کو برقرار رکھنا، اپنی مادری علمی جگہ کو بدنام مت کرنا اور اس ادارے کو آگے بڑھانا جس جگہ سے تمہارے رئیس ابو ناصر رضا الحسن نے پڑھ کے آج مدینہ یونیورسٹی میں ہیں، پڑھ کے آج اب بیرون ملک میں ہیں. اپنا اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت بال بچے ہر چیز میں برکت دے اور ان سے اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لے. میں ان کے جانشین چھوٹے بھائی کو چن لیا ہے. اللہ سے دعا کیجئے وہ دل جمی سے میرا ساتھ دیں، جو کہ ہے محبوب الحسن آروی صاحب. ان سے بھی میں چاہوں گا کہ وہ اس ادارے پر خصوصی توجہ دیں. آپ کے یہ بچے ہیں، یہ قوم کے بچے ہیں، یہ بابری مسجد ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جس پر ابو کلام آزاد کی وہ بات کہ کہاں بھاگے جا رہے ہو، اے ہندیوں واپس آؤ. کل تم افسوس کرو گے، کل شہر والے افسوس کریں گے کہ میں مر جاؤں گا، تب تم لوگوں کو عقل کھلے گی. یہ شہر والوں کا خاص کر کے میں شہر والوں سے بول رہا ہوں، میں گاؤں والوں سے بول رہا ہوں. اس جگہ پر پڑھانے کے لیے قربانیاں دو. اگر تم کو چین جانا ہے تو چین بھی جاؤ، مگر تقوی پرہیزگاری. قرآن سیکھ لینا آسان ہے، قرآن سیکھو اور سکھاؤ، حدیث سیکھو اور سکھاؤ. دو ٹوک منہ پر بول دو وقت ہی برا لگ جائے گا. اساتذہ کا احترام کرنا، اساتذہ کا احترام بہت ضروری. ان کی خدمت، آپ جس ادارے میں اس کے سامان کی حفاظت، اس کے آئے ہوئے مہمان کی خدمت، تبھی آپ بہت علامہ بنیں گے. ایسے نہیں بنیں گے. آج دکتور ہم کو یاد آئے، آپ کو چمپارن جامعہ ابن تیمیہ، اللہ تعالیٰ کیا کہا کہ 3 چیزیں دنیا میں آدمی چھوڑ کے جاتا ہے، نفع بخش علم، صدقہ جاریہ، صالح اولاد. ابراہیم آدمی نے کیا کیا؟ صدقہ جاریہ چھوڑا، یہ مدرسہ، اب وہ بھی جامعہ چھوڑا. تو ان لوگوں کو تو ملے گا. ارے ہم لوگ تو اس سے فائدہ اٹھا لے بابو. جتنی زندگی ہے اللہ کا شکر ہے. اللہ سے دعا کریں کہ جتنے بھی یہ دوبارہ جو نشاط ثانیہ کے بعد اس ادارے میں جو لوگ بھی، جو ایک بوڑھی نے ہم کو 8 آنا پیسہ دیا تھا آج کے 35 سال پہلے، قصاب ٹولہ کی گوئٹا تھاپنے والی، اللہ مغفرت کرے، ایک مولانا تھے، اس کی رسید کاٹ کے دیں، ہم نے کاٹ کے دیجئے. آج اس بڑھیا کا بھی پیسہ ہے، اس بیوہ بیکس کا بھی ہے. تو 1-1 روپیہ ہم لاتے ہیں، ڈور ٹو ڈور بھیک مانگتے ہیں. میرا وہ جھولا نہیں ہے، میرا جھولا تقویٰ کے لیے ہے، پرہیزگاری کے لیے ہے، دین کے کام کے لیے ہے. اور آپ لوگوں کو اچھا عالم بن کے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو تمیز قاعدے میں، اگر جس مجلس میں بیٹھے ہو تو اس کا احترام کرو. کوئی تقاریر کر رہے ہیں لڑکے تو اس میں ہنسو نہیں، بلکہ ان کی باتوں کو سنو. اساتذہ کر رہے ہیں، یہ بار بار اٹھ کے جانا آنا یہ محفل کے خلاف یہ نہیں ہے. جگہ بنا کے بیٹھو، جگہ بنا کے دو. اور مزید گھمنڈ مت کرو کہ ہم بہت اچھی انگلش بول گئے، ہم بہت اچھا مکالمہ کر گئے، ہم بہت اچھی اردو بول گئے، ہم بہت اچھا ہندی بول گئے. نہیں، سب کو ایک پر ایک اللہ نے رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام بہت سمجھ رہے تھے علم والے، اللہ نے کہا کہ نہیں، ایک تو خضر کو بھی رکھا ہے، جاؤ اس کے ساتھ. یہ مت سوچو، بڑھ چڑھ کے اپنے اچھے طالب علم سے دوستی کرو. جو تمہارا اچھا علم جاننے والا، اس سے دوستی کرو اور اس کی عزت کرو، اس کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اساتذہ کی خدمت کرو. اور جہاں تک ہو سکے جو رمضان میں گھر جاؤ تو اپنی شناخت سلفیہ مدرسہ کا نام نشان کو برباد مت کرنا. نمازیں کو چھوڑنا نہیں، قرآن پڑھنا، تراویح پڑھانے والا تراویح پڑھائے، تہجد پڑھنے والا تہجد. رمضان کی چھٹی میں بےقل ہو کے آتے ہو لوگ اور قرآن بھول جاتے ہیں، بڑی افسوس ہوتی ہے بھائی. کوئی بھی چھٹی میں جاتا ہے حافظ، وہ بھول کے آتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے. پڑھو، پڑھاؤ، والدین کو خوش کرو. والدین نے جو تمہارے اپنے آپ کو اتنے بڑے چھوٹے چھوٹے ہو کے 6 سال 5 سال کے ہوتے ہو، اور ماں باپ بچھونا باندھ کے تم کو بھیج دیتا ہے، جاؤ دین کی تعلیم حاصل کرو. اور اس ادارے میں بھیجتا ہے جس کا یہ ادارے کا نام انشاءاللہ جس طریقے سے قائم دائم ہے وہی قائم دائم رہے گا. اچھے اساتذہ آئیں گے، اچھے طالب آئیں گے، اچھے. اور آپ جانے کے بعد، یہاں سے پڑھنے کے بعد
اس کے تعاون کے لیے اپنے لوگوں میں، گاؤں میں، گھیراؤں میں اپنا کچھ رسید لے کے جائیں. رمضان میں جو تراویح پڑھاتے ہیں وہ چندہ بھی کر کے لا کے دیں، تاکہ ایک ایک روپیہ جو ملے یہاں آپ لوگوں کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کا جزائے خیر آپ لوگ کو دے گا، علم میں برکت دے گا. اور جو بھی ہماری خامیاں ہیں، جو بھی استاد کو یا اراکین کو یا جو بھی لوگ ہیں ان کو اگر میری بات، اساتذہ اکرام ہے، میری بات بری لگی ہوگی، میں ابھی معافی مانگ لیتا ہوں کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جیسے یہ ہے نا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. بدل کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. تو تم لوگ سوچو سمجھو شاعر نے کیا کہا. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. کل انور ملیں گے کہ نہیں ملیں گے، مگر انور کی باتیں، انور جو بات کر رہے ہیں وہ کالا اللہ کالا رسول ہو تو مانو. والدین اگر قرآن حدیث سے ہٹ کے ہوں تو ان کا احترام ضرور کرو، مگر نہیں بات مانو. تمہارے رشتہ دار اگر وہ مشرک ہیں ان سے احترام عزت کرو، مگر ان سے ضابطہ مت رکھو. میں اسی مزاج کا ہوں، پیار سے دلار سے بیٹھا لوں گا، مگر وہ کہیں گے کہ عقیدہ سے کھیلو، نہیں کھیلیں گے، بھوکے مر جانا. عالم کے ٹھوکر میں پیسہ ہے بیٹا. قرآن مت بیچنا، حدیث مت بیچنا اللہ کے لیے. یہ ابراہیم علی بھوکے مر گئے، اپنے مہمانوں کو مرغا پلاؤ کھلاتے تھے، اپنے ساگ روٹی کھاتے تھے، اپنے کوئی کا کام کیا. وہ ابراہیم اللہ اس مدرسے کو چلانے والا کوئی کا کام کیا ہے. گاندھی پر سے بالو ڈھوتے تھے وہ شخص، اپنی شادی کیا بیوہ سے. یہ کالا اللہ کالا رسول والے تھے، یہ نبی کے فرمان والے تھے کہ نبی نے بیوہ سے شادی کیا تو میں کیوں نہیں کروں گا. انہوں نے اپنی بہن کی شادی بیوہ کی کرائی. یہاں پر بھی رسم تھا ہم لوگوں میں، سن لیجیے، کہ جو بیوہ ہو جاتی تھی وہ شادی بیاہ میں جھانکتی نہیں تھی، پردہ کر دیتا تھا لوگ. میرا نکاح ہونے کے ٹائم آیا تو میری خالہ کی لڑکی سوئی. خالہ اب جانے لگی، ہم ہاتھ پکڑ لیا. کیوں؟ لوگ کہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں نا، بیٹھے نہیں یار. وہ رسم کو توڑا ہے ابراہیم عالوی نے. تم لوگ بھی اپنے گاؤں میں ان کی تبلیغ پہنچاؤ. اللہ تعالی ہمارے ممبران کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے جو قرب جوار سے آئے ہیں، جہاں جہاں الحاق شدہ ہیں لوگ، اس گاؤں میں اللہ برکت کی بارش کرے. اور جو دنیا میں ہیں ان کو اللہ مال اولاد علم ہر چیز میں. دنیا حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. دنیا حاصل کرنا، لڑکے نے کہا کہ ماں کی گود سے ٹھیک عورتوں کا کوئی وجود نہیں تھا، ٹھیک، مگر دنیا دین دونوں ساتھ میں لے کے چلو. دنیاوی تعلیم بھی لڑکیوں میں ہو. میں نے عزم کیا ہے، کوشش کیا ہے. میرے ابو مساعد ناظم صاحب کے چچیرے بھائی صاحب نے ایک مکان اپنی والدہ کے، ان کے والدہ کے نام سے تھا، انہوں نے مدرسے کو وقف کر دیا. ابھی سامنے والی زمین کا بھی معاملہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. تو ایسے مخیر حضرات ہیں جو مدرسے کا تعاون کر رہے ہیں. اور میں سارے ممبران سے، دیہی علاقوں والوں سے اور آپ لوگوں سے بھی میں کہوں گا کہ اس جگہ پر آرا میں بنات کھلوانے میں آپ شاگردوں کی بھی ضرورت ہے. اس میں دامے دل میں سکھلیں، آپ لوگ قدم اٹھائیں اور جہاد کریں اور اس میں تعاون کرائیں. یہ بھی ایک بڑا بات ہے. بچیوں میں صحیح تعلیم تربیت اس وقت نہیں آئے گی جب تک یہاں ایک اچھا ادارہ نہیں ہوگا. جس طریقے سے آپ نے نہال ہو رہا نا، اسی طریقے سے بچیوں کو بھی آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بغض، کینہ، گھمنڈ، اس سب چیز سے اللہ محفوظ رکھے. ہمارے اساتذہ کو، ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق دے. جتنے بھی مرحومین دنیا سے رحلت کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، قبر میں رحمت کی بارش کرے. اور میں تہ دل سے سارے مہمانان نظام اور سارے بچوں کا شکر گزار ہوں یہ اتنا وقت دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. معزز حضرات اور عزیز طلبہ، محترم موصوف کے انداز بیاں سے ہمیں محسوس اور ہو رہا تھا، جس کو شاعر نے کچھ اس طرح سے کہا ہے کہ اے دوست لب کشائی کی زحمت نہ دے مجھے، اے دوست لب کشائی کی زحمت نہ دے مجھے،
افسانہ میرے دل کا بڑا دردناک ہے۔ آپ اپنے درد کو بیان فرما رہے تھے کہ ادارے کے تعلق سے آپ کا خواب کیا ہے، آپ کے اندر درد کیا ہے، اس درد کو ہم سامعین کے سامنے شیئر کر رہے تھے اور ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین موصوف محترم کو صحت و عافیت سے رکھے اور دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔